جو اس کی میموری ہے وہ بار بار مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے بے حس لوگ ہو گئے ہیں. وہ جو جس کو ونڈ اسکرین کہتے ہیں اس کے ذریعے سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ جہاز بہت قریب ہے عمارتوں کے، اور یہ اب گرے گا یہیں پر، اور جب گرے گا تو بچنا بہت مشکل ہے. میرے خیال سے اس میں ایروگنس جو ہے وہ پوری سوسائٹی کی بھی ہے کہ جس نے اس طرح کا یہ واقعات، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، تقریباً ہر 10 سال میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور اس نے جو ہماری سوسائٹی ہے اس نے جسٹ ایبزارب کر لیا اس کو. کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو بریوری کہا. میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، لانا چاہیے ان دا ایکویشن. امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب آپ نے کٹہرے میں خود کھڑے ہوں گے موت سے پہلے، تو آپ کیا معاف کر سکیں گے اپنے بارے میں؟ آپ کو اس وقت ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ اس وقت آپ کو کوئی ریمورس نہ ہو کہ یار میں نے یہ چیز کیوں کی، یا میں اس چیز کو نہ کرتا. ناظرین السلام علیکم. 22 مئی 2020 کی تاریخ آپ کو یاد نہیں ہوگی، لیکن یہ تاریخ ایسی تھی کہ جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کے ذہن پر رقم ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی تو بڑی شاندار کتاب ہے. میں بڑے احترام سے استقبال کرتا ہوں. ظفر مسعود صاحب ہیں، بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، OGDSL کے بھی ایکٹ ہیں، بہت سارے اور بھی ان کے پاس عہدے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن میرا زیادہ کنسرن اس طیارے کا حادثہ جو کراچی میں PIA کا طیارہ اور وہ گر گیا، اس میں سے 2 لوگ بچے تھے، جس میں سے ایک ظفر مسعود صاحب تھے. اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ بیتی وہ سارا انہوں نے کتاب میں رقم کر دیا. انٹروڈکشن جو کمپیئر ہوتا ہے نا، اس کا بڑا مختصر سا ہونا چاہیے، اور میں مختصر سے ہی کرتا ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں اپنی فیلنگ اس کتاب کے بارے میں شیئر کرتا ہوں. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ جو آٹو بایوگرافی ہوتی ہے نا، اس کو مزاح کے کالم میں رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنی تعریف میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی غلطی کی نہیں. پاکستانی رائٹرز میں اور انڈو پاک کے رائٹر میں زیادہ پرابلم ہے اس طرح کی. یہ کتاب سے مجھے یوں لگتا تھا کہ ایک آدمی اتنے بڑے حادثے سے ریہیبلیٹیٹ ہوا، اتنے بڑے عہدے پہ کام کر رہا ہے، تو اپنی ذات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوگا. وہ نہیں لکھا ہوا، اور کیا لکھا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ عمر بھائی. میرے لیے تو بڑا یہ ایک آنر ہے، اور آئی ایم ریئلی فیلنگ پریولیج کہ میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے جو یہ انٹروڈکشن کروایا از ایکچولی دا انٹروڈکشن دیٹ آئی ووڈ لائک اباؤٹ مائی سیلف. یہ جو جتنی دنیاوی چیزیں ہیں اور جو باقی سب اچیومنٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر جو واقعی آپ نے جس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میرا خیال یہ کہ جو میرا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ اس کتاب کی صورت میں جو میری لرننگز ہیں وہ میں سب سے شیئر کروں آپ کے چلوں. اس کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کیا. ہمارے لیے بڑے احترام کی بات ہے آپ تشریف لائیں. اچھا، کتاب ہے سیٹ 1C. یہ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد حادثہ ہوا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ واقعات کو ان کی شکل میں رپورٹ کر دیتے ہیں. بڑے لوگ واقعات کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ان سے مرتب کیے ہوئے نتائج کو بڑا کر دیتے ہیں. یہ اگر ایک جملے میں اس کتاب کی تعریف ہو سکتی ہے تو یہ تعریف ہے. انہوں نے اس حادثے کو حادثے کے طور پہ رکھا، اپنی ذات کی کوئی پروجیکشن نہیں کی، اور اس کتاب کے حوالے سے اس معاشرے پر کچھ نتائج اخذ کیے. تو پہلا سوال یہ ہانٹ کرتا ہے 22 مئی 2020 اب؟ ہانٹ تو غالباً نہیں کرتا، مگر ڈس اپوائنٹ ضرور کرتا ہے. جو اس کی میموری ہے وہ بار بار مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے بے حس لوگ ہو گئے ہیں، ہم کتنے
ہماری جو ایک سینسٹیو جو حص ہوتی ہے وہ کس طرح کمپریس ہو گئی ہے. اور یہ کہ ہم کیا اس قسم کے واقعات سے کچھ سیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, یہ چیز مجھے بہت بہت تنگ کرتی ہے اور اداس کرتی ہے. آبویسلی جو سب سے بڑی اداسی کا امر ہے وہ تو یہ ہے کہ اس دن 98 سولز, انوسینٹ سولز, وہ پیرش ہو گئی تھیں, وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں وداؤٹ اینی فالٹ آف دیئرز. بٹ جو لارجر اسکیم آف تھنگس میں مجھے تنگ کرتی ہے چیز, وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی. ٹھیک ہے. پہلی جب حادثہ ہوا اس سے آپ نے بڑی لکھا اس تفصیل کا کہ اس وقت کیا فیلنگ تھی, آپ کو احساس ہو گیا تھا, ادراک ہو گیا تھا, اسے سکس سینس کہتے ہیں یا اس کو کوئی اور نام دے دیجئے, کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہوا, پھر آپ کو ہوش آیا, جب آپ اور ہوش اور نیند بے ہوشی کے درمیان پھر آپ کو خیال آیا کہ جب آپ ہاسپٹل میں تھے, وہ لمحات کیسے تھے؟ اچھا, ایک تو وہ سکس سینس نہیں تھا. اوکے. وہ ایکچولی مطلب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جہاز کریش کر رہا ہے, اور یہ کہ سروائیول تقریباً ناممکن ہے. ایک تو پیسنجر پلین, دوسرا ہے کہ وہ ہیپیٹیٹ پہ ایک رہائشی علاقے میں گر رہا ہے, تو اور بچنے کے چانسز کم ہیں, کیونکہ وہ سامنے سے مجھے نظر آ رہا تھا ان دا وہ جو جس کو ونڈ اسکرین کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ جہاز بہت قریب ہے عمارتوں کے, اور یہ اب گرے گا یہیں پر, اور جب گرے گا تو بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جب اس طرح کے کریش ہوتے ہیں تو جو آگے والے سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت تو مجھے تقریباً اس بات کا یقین تھا کہ یہ کریش ہوگا اور میں نہیں بچوں گا اس میں. مگر وہ خدا کی قدرت, اس کی مرضی. جو اس میں سب سے جو میرے حد تک ایک بہت بہتری ہوئی اس میں, ویسے تو واقعہ بہت ہی ہارریبل واقعہ تھا, وہ یہ ہوئی کہ میں فینٹ کر گیا بیفور دا کریش. اور مجھے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا مشکل وقت جو تھا, جو کرنچ پیریڈ جس کو امریکنس کہتے ہیں, وہ مجھے یاد نہیں ہے بالکل. تو اس وجہ سے میرا ذرا تھوڑی سینٹی جو ہے وہ اس حساب سے انٹیکٹ ہے, اور مجھے وہ بار بار جس طرح آپ کا پہلا سوال بھی تھا کہ وہ ہانٹ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے وہ معاملہ یاد ہی نہیں ہے. اور جب مجھے وہ ریسکیو کر رہے تھے تو اس وقت مجھے ہوش آ گیا تھا, ناٹ ایٹ دا ہاسپٹل بٹ بیفور دا ہاسپٹل. اور بڑا وہ اس وقت بھی مجھے کافی اس بات کا شکر بھی تھا اور ایک حیرت بھی تھی, اور ایک ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جو لوگ مجھے سیو کر رہے تھے وہ اپنی زندگیوں کو کتنا خطرے میں ڈال کے مجھے وہاں سے ریسکیو کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو اوپر سے جہاز گر رہا تھا, وہاں تو آگ لگی ہوئی تھی. اور یہی ہوا, مجھے سیو کرنے کے کچھ سیکنڈ کے بعد جب انہوں نے جانے کی دوبارہ کوشش کی وہاں پر, کسی اور کو دیکھیں کہ اگر کوئی اور وہاں پر ہے جس کو وہ سیو کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں نہیں جا سکے کیونکہ اس گاڑی جس پہ میں گرا تھا اس کو آگ لگ گئی تھی. صحیح. اچھا, یہ بہت اندھوناک واقعہ تھا اور اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری جانیں گئی ہیں. ہم نے آپ کا سفر دیکھا کہ آپ اس کے بعد ہاسپٹل میں یا درمیان راستے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا شروع ہو گیا تھا. مجھے جو سب سے اہم بات لکھی اس کتاب میں, جو پہلا چیپٹر ہے اس میں آپ نے ایروگینس کے حوالے سے لکھا ہے. اس پر میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مطلب آپ نے حالانکہ یہ حادثہ سانحہ بہت بڑا ہے, آپ نے اس سانحے سے اس سے بڑے نتائج مرتب کیے. تو ذرا یہ جو ایروگینس والا پہلو ہے اور اس کو آپ نے منتج کیا سارے سماج پہ. جی, اصل میں جو پرائمری پرابلم ہے نا اس پورے واقعے کی, اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس کی تفصیلات کو دیکھیں گے نا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہماری سوسائٹل ایروگینس ہے نا, وہ
اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا میں ایک اور چیز یہاں پر کلیریفائی کرتا چلوں کہ میں نے پر سے صرف کسی ایئر لائن کو یا ایویشن انڈسٹری کو اس میں بلیم نہیں کیا. صحیح. میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے بڑا کلیئرلی ان ان ایکویوکل ورڈز دا انٹائر ایکو سسٹم دیٹ وی آر آپریٹنگ ان. آئی ہیو کرٹیسائزڈ the decay in the societal values. I've criticized the institutional decay, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. اور جو rigidity of rituals ہے فار ایگزامپل، یہ کتنی نقصان دہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں ان یور اون انوائرمنٹ ان یور اون سچویشن. اس میں جو یہ ہیوبرس والا جو ایروگنس والا جو میں نے معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں ملٹیپل لیولز پہ آپ کو وہ ایروگنس نظر آتی ہے. آپ کو وہ ہیوبرس نظر آتی ہے پائلٹ کے لیول پہ کہ جس نے ڈسمس کر دیا نیچے سے ایک جونیئر آدمی کی بات کہنا کہ آپ جو ہیں وہ بہت سٹیپ لینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں اور غالباً آپ لینڈ نہیں کر پائیں گے، اور لینڈ کریں گے تو آپ اوور شوٹ کر جائیں گے رن وے کو. مجھے یہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ایروگنس تھی انسٹیٹیوشنل ایروگنس ٹو امپروو دیم سیلوز اینڈ ٹو لک ایٹ دا ویکنیسز اینڈ امپروونگ اٹ، وہ بھی لیکنگ تھی. مجھے یہاں پر ایروگنس نظر آتی ہے اس بات کی بھی کہ اپنی پرائرٹیز جو تھیں وہ لوگ ڈٹرمن نہیں کر پائے یہاں پر، کہ غالباً اس وقت کنٹرول ٹاور کے اندر لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا جب یہ جہاز لینڈ کر رہا تھا، رات دن اس کو ابنڈن کر کے اور نماز پڑھنے چلے گئے وہ لوگ. اور میرے خیال سے اس میں ایروگنس جو ہے وہ پوری سوسائٹی کی بھی ہے کہ جس نے اس طرح کا یہ واقعات، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، تقریباً ہر 10 سال میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. اور اس نے جو ہماری سوسائٹی ہے اس نے جسٹ ایبزارب کر لیا اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہمیں یہ ایروگنس نظر آتی ہے in the people in general as well, کہ کس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس ٹو ناٹ ٹو ایکسیپٹ آر ویکنیسز اینڈ جسٹ try and put the blame on the others, try and shift the responsibility on the others. ہم میں اتنی کریج ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور ہم بھی کچھ غلطی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں وس کی گانٹھ، وہ وس کی گانٹھ جو ہے وہ یہ ایروگنس کا معاملہ ہے. بالکل درست آپ نے. اچھا میں نے نا آپ بنیادی طور پر ایک بینکر ہے، معیشت دان ہے. کتاب میں اس کا شائبہ کم ملا ہے. کتاب میں مجھے نظر آیا کہ ایک محقق ہے، ایک دانشور ہے، ایک ادب کا طالب علم ہے. اس طرح کی چیزیں زیادہ نظر آئیں. اور لیکن جو تحقیق کے حوالے سے مجھے بتائیے، آپ نے پھر اس حادثے پہ بہت زیادہ تحقیق کی. دنیا میں اس طرح کے حادثے کتنے ہوئے، کتنے لوگ بچے، سروائیورز پہ آپ نے بہت کچھ کام کیا، اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی ایک تو آپ ہمیشہ ہی ہمارے بھائی تھوڑا آپ کا باعث بھی کچھ میری طرف ہے، آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، تو آپ ذرا زیادہ مجھے وہ کمپلیمنٹ دیتے تھے جو میں ڈیزرو نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم دانشور فرام اینی وے وچ ایور وے یو کٹ اٹ. اٹس جسٹ دیٹ آئی گرو اپ ان اے فیملی آف دانشوران جن کی وجہ سے غالباً کچھ تھوڑی بہت چیزیں ادھر ادھر پک کر لیں تو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور نہ یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس دن آپ یہ سمجھنے لگیں گے اس دن آپ کی اپنی پرسنل گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی. تو لہٰذا آپ مرنے کے آخری دم تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہ دانشور سمجھے، نہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے اور بس ہر وقت اس کویسٹ میں رہنا چاہیے کہ آپ کس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اگر دانشور کوئی ہے میری نظر میں تو وہ آپ ہے.
جس طرح آپ سے ہم سیکھتے ہیں، جس طرح آپ جس طرح آپ سے ہم سیکھتے ہیں، جس طرح آپ اردو ماشاء اللہ آپ کی، اور جس طرح آپ پورے ایک اسٹوری کو بنتے ہیں، یہ سم تھنگ دیٹس ریئلی از بگ لرننگ فار اس. جو کریج آپ کی ہے وہ بہت بڑی لرننگ ہے. آپ بہت بے باک آدمی ہیں، اور یہ سب چیزیں میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی فالو کروں، اور وہ آپ کو کتاب میں کچھ اس کی ریفلیکشن نظر بھی آئی. جی بالکل، بڑے واضح. تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کتاب کے اندر جو ریسرچ کا معاملہ ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ مجھے کم جاتا ہے. میں نے ضرور اس کتاب کی آؤٹ لائن بنائی تھی اور یہ میری ڈیمانڈ ضرور تھی، مگر اس کا جو پورا کریڈٹ ہے وہ آمنہ حسن جو میری ایڈیٹر ہیں کتاب کی، اور جو نہیں وہ تو امینہ سید جو ہماری وہ تو پبلشر ہیں جن کا اپنا ہے لائٹ سٹون پبلشرز. میں ان کو نہیں، آمنہ حسن، سیدہ آمنہ حسن جو ہے نا وہ میری کتاب کی ایڈیٹر ہیں اور وہ ریسرچر ہیں. وہ جو ریسرچ آپ کو اتنی ایکسٹینسو نظر آ رہی ہے وہ ڈیمانڈ میری تھی، بٹ وہ ریسرچ جو ہے وہ آمنہ کی ہوئی ہے، بڑا بہترین. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے جیسے عمار بھائی جو ایمیچور رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ ایک آرٹیکل تو لکھ لیتے ہیں 800-900 ورڈز کا، مگر وہ کتاب نہیں لکھ سکتے. بہت مشکل. اور جب وہ کتاب لکھتے ہیں نا تو بڑی ڈس جوائنٹڈ کتاب ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی یہاں چلی جاتی ہے، کبھی وہاں چلی جاتی ہے. وہ صرف ایک پروفیشنل آتھر ہی ہے اور ایڈیٹر ہے جو اس کو ایک لری میں پرو دیتا ہے کہ جس سے ریڈر کو بہت مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں. اور اس کا پورا کریڈٹ کتاب کا جو ہے وہ آمنہ کو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے اس کو پورا بنا ہے کہانی کو. اب آپ دیکھیں گے میں نے تو بڑا اس کو میٹر آف فیکٹ ہے، کیونکہ میں اسی طرح کی میری اورینٹیشن ہے. میں نے تو بڑا میٹر آف فیکٹ ہے، پہلے فاتحے کا ذکر کیا، پھر اپنی زندگی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد لرننگس کا ذکر کیا. اس نے اس کو پورا ریسٹرکچر کر کے اس نے کہا یہ پوری جو آپ کا حادثہ اور آپ کی لرننگ ہے نا، یہ سب کی سب ہم بنیں گے ان لرننگس جو ارلی لائف آپ کی ہے اور جو واقعہ ہے اس کو ہم بنیں گے آپ کی لرننگس کے اندر. اور اسی لیے آپ کو وہ سب جگہ نظر آئے گا، اور ایک جستجو رہتی ہے ریڈر کو کہ اب واٹ از نیکسٹ، واٹ از دا نیو لرننگ، where is it connecting with the accident and how is it connecting with my early lives and my trainings. یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ آمنہ کو جاتا ہے، اور جو شاتا روپا میرے جو انٹرنیشنل ایڈیٹر ہیں اس کی ایڈیٹر تھیں ان کو جاتا ہے. they've done a phenomenal job in doing the research and the editing of the book. اگر آپ کو وہ کتاب پڑھنے کا موقع ملے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ جو ابتدا کا لفظ ہے نا اور جو آخری لائن ہے اس سب کے درمیان ربط ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی لفظ، کوئی جملہ بے مقصد آپ کو نظر نہیں آتا. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. اچھا، آنیسٹ ہم رائٹنگ کم لکھتے ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے. خاص طور پہ اردو لٹریچر میں ہم غلو سے بہت کام لیتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں. بڑی آنیسٹ کتاب ہے. اچھا، یہ باہر کے جو رائٹر ہیں وہ بڑے بڑے آنیسٹ لکھتے ہیں. کرسٹوفر ریو کی کتاب آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزری کہ نہیں، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے، اسٹل می. اچھا، وہ سپر مین تھے اور ہر طرح کی اسپورٹس میں نمبر 1 آتے تھے، اور وہ ایک حادثے کی وجہ سے وہ کوادرپلیجک ہو گئے. اب ہم لکھتے، اگر ہم میں سے کوئی کتاب لکھتا تو کہتا کہ میں نے عزم اور حوصلے اور ہمت سے زندگی کی ساری مشکلات کا مقابلہ کر لیا. کرسٹوفر ریو نے لکھا، اب ظاہر ہے ہی از اے ویل چیئر یوزر، اس نے کہا میرے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، بال میرے پاؤں کے پاس آ کے رک دی، پھر میں رو پڑتا ہوں کیونکہ میں کک نہیں کر سکتا. تو وہ بڑی آنیسٹ بک. آپ کی کتاب کی ایک بڑی اہم خوبی آنیسٹی ہے. آپ نے بڑے آنیسٹ طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے. یہ انٹینشنل تھا یا آپ ہیں ہی ایسے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو عمار بھائی فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ جو غلو سے کام لینا ہے نا، ایگزیجریشن سے، وہ ماشاء اللہ ہمارے انٹرنیشنل آتھر بہت جنرسلی کرتے ہیں، اور کینڈیڈنس بھی ہے، مگر غلو سے بھی کام ماشاء اللہ بہت لیتے ہیں. 2-4 تو ایسی، میں بڑا شوقین ہوں بایوگرافیز پڑھنے کا. 2-4 کتابیں تو ایسی ہیں کہ میں نے پہلے چیپٹر کے پڑھنے کے بعد، ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کی کتاب تھی، میں نے چھوڑ دی اسی وقت. میں نے کہا یار یہ کیا، مائی لائف ہوگی وہ پھر کلنٹن صاحب والی. کلنٹن، جی بالکل، مجھے اندازہ ہو گیا تھا پہلے ہی چیپٹر کے بعد. اس سے میں نے پہلے چیپٹر کے بعد اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی جس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، آن دی ادر ہینڈ ایک اور کتاب ہے جو رابرٹ روبن نے لکھی ہے، جو ان کے ہی ٹریجری سیکرٹری تھے، وہ اتنے ہی آنیسٹ کتاب ہے.
اس کو آپ جب پڑھتے ہیں ٹیئرنگ ڈاؤن دا والز تو آپ پورا اینڈ ٹو اینڈ پڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اس کو, بٹ ان کی کتاب بہت ہی اس معاملے میں مارجنل تھی. تو میں ایکچولی میری شروع سے اپ برنگنگ یہ ہے کہ آنیسٹی جو ہے نا وہ اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا, اور یہ میری اپ برنگنگ جو ہے نا میرے والد صاحب کی طرف سے منور سعید صاحب. ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا. میں اپنے ناظرین کی, دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا تعارف بہت زیادہ ہوتا ہے. میں ابتدا میں نے خود بہت وقت لیا اور میں نہیں لینا چاہتا, آج وہ مہمان ہیں ان سے سوال کرنے کا موقع زیادہ ہونا چاہیے, لیکن ان کا تعارف کی جہتیں ہیں. اور ان کے والد منور سعید صاحب فلم ٹی وی اسٹیج کے بہت بڑے ایکٹر, ہم سارے ان کے بڑے دلداتا ہیں. اور پھر ان کا جو تعلق ہے جس خاندان سے ہے, رئیس امروہی, جان ایلیا, یہ سارے اب ان کی فیملی کیسے, تو سید محمد تقی صاحب, تو جو بنیادی طور پر ان کے لہجے میں ادب شناسی نظر آتی ہے تو وہ اس فیملی کی وجہ سے. میں یہ تعارف مجھ پہ قرض تھا تو اس لیے میں نے یہ. بہت شکریہ. تو منور سعید صاحب جو ہے نا وہ جب ہماری اپ برنگنگ ہو رہی تھی تو وہ ہر چیز جو تھی وہ معاف کر دیتے تھے, مگر ان نے کبھی جو ہے نا وہ جھوٹ کو بڑا وہ اس کے معاملے میں بڑے سخت تھے. تو میرا خیال ہے وہ ہماری سب کی ایک گھٹی میں ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ نہیں, یعنی غلو سے کام لینا, ایگزیجریشن جو ہے نا اس سے کام نہیں لینا چاہیے. اور آپ کو یہی کتاب میں بھی ریفلیکشن نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے عمار بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ میں اور کسی اور میں فرق پیدا کرتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی کہ آپ سچ بول سکیں اور کہہ سکیں. یہ شو کرتی ہے آپ کی اپنی اسٹرینتھ, اور یہ اس بات کو بھی شو کرتی ہے کہ آپ کی کس طرح کی اپ برنگنگ اور ٹریننگ ہوئی بھی ہے کہ آپ سچ بول سکتے ہیں اور اس کو سہ سکتے ہیں. سچ بولنا بھی آسان ہوتا ہے غالباً, اس کو سہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سچ نہ بولیں تب تک آپ وہ امپیکٹ ہی لوگوں پہ نہیں لا سکتے, نہ اپنے لیے کر سکتے نہ کسی اور کے لیے کر سکتے. جو تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ ہمارے میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا اپنی زاویے سے اور اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں. جیسے ہم خود ہیں نا ویسے ہی ہم ہر چیز کو تولنا چاہتے ہیں اور اس کو پرکھنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے جھوٹ بول کے ہم اس کا جھوٹ نہیں پکڑ سکیں گے تو کوئی ہمارا بھی جھوٹ نہیں پکڑ سکے گا. ریالٹی یہ ہے, اور منور صاحب ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرو تو یہ ازیوم کر لو کہ اس تک یہ بات ضرور پہنچے گی, اور یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ جب جھوٹ بولو گے نا یا ایگزیجریشن سے کام لو گے دوسرے بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے کتنا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنی اسکن میں تھوڑے سیٹل ہو جاتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی پریشانی رہتی کہ آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں وہ ٹھیک ہے آپ اس پہ کھیلیں, کیونکہ جو ویکنیسز ہیں آپ اس کی بات کریں. اپنی ولنریبلٹیز کو شو کرنا جو ہے نا اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں اس سمت کا فالوور ہوں, اور جس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دا کریش تو بالکل ہی اب وہ الٹ کے لائبلٹی بن گئی کہ آئی بیکم اے بٹ مور فیئر لیس دین آئی ایم سپوز ٹو بی. ایٹ ٹائمز زیادہ فیئر لیس ہونا جو ہے وہ اپنا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے, مگر آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان نہ ہو, ان لوگوں کا بھی نقصان آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یو نیڈ ٹو بی اے بٹ کیئرفل دیٹ یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن کہ آپ نے کتنا فیئر لیس ہونا ہے, اور وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا. میں نے اپنی ولنریبلٹیز کو بالکل نہیں چھپایا, میں نے اپنی کسی ویکنیس کی کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل اچھی طرح ہائی لائٹ کروں اور شیئر کروں. اب فار ایگزامپل میں ہر ایک کو بتاتا ہوں, میری انگریزی اور اردو اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے. وہ لکھی ہوئی, وہ آمنہ کی لکھی ہوئی, وہ الفاظ میرے نہیں ہیں. اب وہ اگر میں یہ کلیم کرنے لگوں نا ہمارے بھائی کی انگریزی میری ہے, تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح وہ دل میں سوچیں گے یار کتنا جھوٹا آدمی ہے. تو جو چیزیں میری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, جو میرا کریڈٹ ہے, جو میں کسی کو لینے نہیں دوں گا,
جو سچائی والا ایلیمنٹ ہے, جو ریسرچ کروانے والا ایلیمنٹ ہے, جو اس کے اندر واقعوں کو بننے والا ایلیمنٹ ہے, وہ سارا میرا ہے. تو وہ لوگ مجھے اس کے اوپر بھی جو ہیں وہ کویسچن مارک انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے, اور یہ کہنے لگیں گے کہ یار یہ بھی اس کا نہیں ہے, یہ بھی کسی اور کا لکھا ہوا ہے. جس طرح وہ کتاب ہم نے کلنٹن صاحب کی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی تھی کہ یار یہ کیا لغو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل. میں ایک آنیسٹی کی بات ہو رہی ہے, میں بھی آنیسٹی سے ایک آپ سے بات کروں گا. میں نے آپ کی کتاب, آپ نے بڑی محبت سے مجھے کتاب بھیجی, ایک خدشے کے ساتھ پڑھی. بالکل سچی بات. خدشہ کیا تھا کہ کسی سٹیج پہ جو رائٹر ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ چونکہ میں بچ گیا ہوں تو میں اللہ کی طرف سے ودیت کردہ کوئی شخص ہوں, میں کوئی ولی اللہ ہوں, میں کوئی صوفی بزرگ ہوں. اور پاکستان میں یہ ایسا ہوا. میں آپ کو تھوڑی سی مثال بتا دوں. میں کالمسٹ ہوں. کالمسٹ جب کالم لکھتے ہیں بھرتی کے جملے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ جملے جن کے معنی نہیں ہوتے. ایک صاحب نے کالم لکھا کہ انہیں مارگلہ کی پہاڑیوں سے دھواں اٹھتا لگ رہا ہے, اس میں ایک جملہ بائے دبائے آ گیا. اگلے دن انفارچونیٹلی ایئر فلو کا حادثہ ہو گیا, وہ ولی اللہ بن گئے. میں نے سنا وہ تعویذ بھی دیتے ہیں آپ. اچھا, آپ کی کتاب میں کہیں وہ سٹیج نہیں آئی, اور وہ میرا خدشہ آخر تک کان رہا, کیونکہ میں بڑی دلچسپی سے کتاب پڑھی, لیکن اگر وہ کی کیفیت ہوتی تو شاید میرا انٹرسٹ نہیں رہتا. تو یہ جان پوچھ کے سوچ سمجھ کے کیا آپ نے؟ جی بالکل, ود مائی آئیز اوپن, بیکاز میں اس پہ جس چیز پہ میں یقین نہیں رکھتا میں اس کو وہ کیوں کہوں. میں یہ بالکل اس کو میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ میں ایک بڑا ایک عام سا انسان ہوں, جس کو میئر موٹل کہتے ہیں انگریزی میں. آئی ایم اے میئر موٹل. اور یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے یہ بالکل یہ آئی او دس ٹو مائی گاڈ. مگر میری کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے غالباً یہ میریکل دیتا, ایٹ لیسٹ میری ویزیبلٹی میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر چلا جاتا تو میرے جو سب سے زیادہ لوگ ہرٹ ہوتے وہ میرے ماں باپ ہوتے. اور وہ بڑے بہترین لوگ ہیں, وہ انسان بہت اچھے ہیں. منور صاحب بہترین انسان ہے, اور میری ماں تو بہت ہی بہترین خاتون ہے. تو مجھے اس بات کا کوئی اس میں مجھے شائبہ نہیں ہے, شائبہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میریکل دیا تو یہ ان کے صدقے میں دیا ہے, میری اپنی اس میں کوئی ڈوئنگ نہیں ہے. تو اگر کسی کو تعویذ دینی ہے تو ان لوگوں کو دینا چاہیے, میں کسی پوزیشن میں نہیں ہوں تعویذ دے. اچھا, ایک جو ہے نا ایک چیپٹر آپ کا, اس کا نام, میں اس خدشات سے گزرتا ہوا امیجن کیجیے جیسے آپ نے ایک زندگی کا سفر ہے اور ایک حادثے کو حادثہ رکھا, معجزہ نہیں کہا, اسی طرح میں آپ کی کتاب کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. ایک چیپٹر ہے بریوری. اچھا, اب مجھے ڈر لگ گیا کہ نہیں بھائی اب تو یہ بنے ہی بنے کچھ ایسے دیو مالائی کردار میں تبدیل ہو جائیں گے جو کچھ. لیکن اس میں جو بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس ٹریٹمنٹ مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کو بریوری کہا. تو یہ بہت ہی مشکل بات تھی, کیونکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جو کسی بھی مینٹل ڈیزیز کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کبھی سا ورڈ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ ورڈ. تو وہ بریوری کیسے آئی, اور اس کو بریوری آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, بریوری میری دانست میں جو بریوری کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. میری دانست میں بریوری کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جب آپ ساری وہ کنونشنل چیزیں کو چیلنج کرتے ہیں, جس کو چیلنج کرنا جو ہے ادروائز از کنسیڈرڈ ٹو بی گوئنگ اگینسٹ دا نارم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نارم کے اگینسٹ جاتے ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جانا ہی جانا ہے اس کے اگینسٹ, یہ شو کرنے کے لیے آپ بڑے بریو آدمی ہیں. مگر جب آپ نارم کے اگینسٹ جاتے ہیں, جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا ضروری ہے آئدر فار یور اون بینیفٹ اور فار دی بینیفٹ آف دی ادرز, دس از ٹو مائی مائنڈ از اے بریوری. بریوری از ناٹ وین یو آر فالوئنگ یو آر گوئنگ ود دا فلو, جس کو کہتے ہیں. صحیح.
Bravery is not the fact when you are falsely assume yourself to be a bravado and you don't need to go against the norms because you are very brave. بعد مخالف کا سامنا کرنا بہادری ہے. جی بالکل. اور اس کے حساب سے اگر ہماری سوسائٹی میں اسٹگما لگا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اگر آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو پاگل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, میرے خیال سے وہ بریوری ہے اور میں نے اسی کو بریوری کہا ہے. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس قسم کی سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہمارے بھائی, آپ ذرا 50 سال پیچھے چلے جائیے, 100 سال پیچھے چلے جائیے, ماحول بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا. زندگی کی ایک پیس جو تھی وہ بہت ڈفرینٹ پیس تھی. بہت سارے زندگی کے جو پیچ و خم تھے وہ اس وقت اس طرح نہیں تھے. آپ کے ذہنوں پہ اس قسم کا پریشر نہیں تھا جو آج پریشر ہے. میں آج اب آنے والے بچوں پہ میں اور زیادہ اس معاملے میں میں پریشان ہوتا ہوں کہ جو ہماری زندگی تھی وہ پھر بھی آسان تھی. آج تو کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا بچوں کا آگے, بیکاز ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت بڑھ گئی ہے, ایکسپوجر بہت بڑھ گیا. تو اگر آپ چلے جائیں 50 سال 100 سال پیچھے تو زندگیاں بہت آسان ہوتی تھیں. کلائمیٹ چینج کے وہ ایشوز نہیں ہوتے تھے جو آج کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں. سوسائٹل پرابلمز وہ نہیں ہوتے تھے جو ہم سوسائٹل پرابلمز آج دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ہوتا تھا. لہٰذا اب میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ کی اور اسیسمنٹ کی ضرورت اب ہے ہمیں, وہ غالباً شاید پہلے نہیں تھی. اور ایک نیچرل کامنس تھی, ایک نیچرل جس کو کہتے ہیں نا ایک میڈیٹیشن تھا ان دا وے آف لائف دیٹ یو ور اسپینڈنگ. وہ وے آف لائف ہیز چینج سبسٹینشلی. میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہم سب تھوڑے بہت آگے پیچھے اوپر نیچے سب کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. ہم اس سے صرف اپنے آپ کو اننیسسریلی اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی ناٹ فیس اٹ اینڈ فگر اٹ آؤٹ کہ کیا یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. اچھا دیکھیے اس میں ڈاؤن سائڈ تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کو پرابلم ہے تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری اس لیے کہ نہ صرف یہ آپ کی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے مگر جو پیپل اراؤنڈ یو ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کسی پوزیشن آف پاور میں ہیں ہمار بھائی, اور کسی پوزیشن آف انفلوئنس میں ہیں, تو آپ کے لیے اس سے زیادہ رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو ایکسرسائز کریں اور اس کو اسیس کریں اور اس کو ٹیکل کریں. بیکاز آپ کے ڈیسیشنز جو ہیں اگر وہ آبجیکٹیو نہیں ہوں گے تو اس کا زیادہ لوگوں پہ اثر ہوگا دین دوز پیپل کہ جو پوزیشن آف پاور میں اور انفلوئنس پہ نہیں ہے. اینڈ ہینس آئی ڈیسائیڈیڈ کہ ٹھیک ہے اگر اسٹگما ہوگا تو ہوگا, میں تو اس کے ساتھ جاؤں گا. اور میں گیا, میں نے 4 مہینے کے لیے اپنی تھیراپی کروائی. 4 مہینے کے بعد مجھے تھیراپسٹ نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کتاب لکھنے کے بعد دوبارہ تھیراپی شروع کی ہے, اور یہ پارٹ آف لائف ہے. اینڈ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر. اٹس وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام آور ولنریبلٹیز, ٹیک دیم ہیڈ آن اینڈ دین فائنڈ اے سولوشن اینڈ گیٹ اوور دیم. کتاب 2 سوال آخری بس. ایک سوال اس کا ذرا مجھے مختصر جواب چاہیے. ساری کتاب میں ڈھونڈتا رہا جذبات کی بھرمار ہونی چاہیے نا, کہ وہ جو ہے کہ ایسے بڑے زبردست الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا, آدمی نے سروائیو کیا اور اتنے بڑے عہدے پہ ماشاءاللہ بینک آف پنجاب سارا. کتاب ساری تجزیاتی سی ہے, ایموشنل کتاب نہیں لکھ پائے, لیکن 2 جگہ ایموشنل ہوئے آپ. ایک جو آپ نے اپنے آفس کے امپلائیز کو ایک ای میل لکھا ہے, گیس ای میل تھا یا لیٹر تھا مجھے یاد نہیں. جی لیٹر تھا. دوسرا اپنی والدہ کے حوالے سے. اس کے یہ 2 بڑے ایموشنل مومنٹس تھے کتاب میں. تو اس وقت آپ تجزیاتی کیوں نہیں رہ سکے؟ اچھا دیکھیے, ویسے میں بائی دا وے زندگی میں بہت ایموشنل آدمی ہوں. آئی کین سی دیٹ. ویری ویری ایموشنل. اب اس کے نا 2, اور یہ میرے خیال سے سمبولک زیادہ ہے, جو آپ نے دونوں پہلو اٹھائیں یہ سمبولک زیادہ ہے. آئی ایم ویری ایموشنل وین اٹ کمز ٹو مائی فیملی اینڈ مائی فرینڈز اینڈ مائی
اینڈ مائی لو ونس. اور کیونکہ وہ میری اسٹرینتھ ہے, وہ میری طاقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی آج ہوں وہ اس میں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. صحیح. تو ایک تو وہ ایموشنل پیس ریلیٹیوس کا اور فرینڈس کا اور فیملی کا. ایک وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے ڈسٹینس پہ ہیں, جو میرے وہ امپلائیز ہیں, ایسے امپلائیز بھی ہیں جن سے میں کبھی غالباً ملا ہی نہیں ہوں. 14,000 امپلائیز ہیں تو میرے لیے ہر ایک سے ملنا مشکل ہے, مگر جو ان کی ایک کمٹمنٹ ہے ٹورڈز می وچ از ناٹ اپیرنٹ ٹو می میکس می ویری ایموشنل. The people who are honest to me, who are committed to me, who are loyal to me, who share my vision, and yet who are unknown to me, who are strangers to me in many ways, makes me very emotional as well. And I think یہ دو چیزیں جو ہیں, یہ سمبولکلی آپ نے وہ دو چیزیں اٹھائی ہیں. میری حد تک یہ دو کانسٹیچوئنسیز ہیں جو مجھے بہت ایموشنل کرتی ہیں, اور وہ آپ کو اس میں ریفلیکشنس کی نظر آئیں گی. لاسٹ کوشچن. اچھا, یہ کتاب میں نا, اب آپ کبھی امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک قاری, ظاہر ہے کہ آپ کو کیا پتا قاری کس ایموشن سے گزر رہا ہے, اس کی اپنی زندگی کا سفر چل رہا ہوتا ہے, اپنی یادیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں نے ایک تو پہلے آپ کو بتایا, میں نے ساری کتاب کچھ خدشات ذہن میں رکھ کے پڑھی کہ یار یہ اتنے اچھا لکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے ایسے نہ ہو جائے. لیکن سب سے زیادہ مسرت کا جو لمحہ تھا, تو آئندہ جب میں نے یہ چیز لکھنی ہو تو اینڈ میں لکھوں, اس کا مطلب ہے بالکل آخر میں نہیں, سب سے زیادہ مسرت کا جو لمحہ میرے لیے رہا وہ یہ تھا کہ جو اس حادثے سے متعلق نہیں تھا, جس میں آپ نے سوسائٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کی, اور آپ نے کہا کہ بھائی, اور میں خود اس سوچ کا قائل ہوں, اور میں اس سوچ کا کوئی دوسرا شخص تلاش نہیں کر سکا, تو مجھے بہت مسرت ہوئی کہ کوئی اور بھی شخص اس طرح سوچتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ یہ معاشرہ بڑا شدید ہو گیا ہے, شدت پسندی, مطلب صرف ہم یہ ٹیررزم کے حوالے سے نہیں ڈسکس کریں, ہر معاملے میں ہم شدید ہو گئے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں, انٹالرنس. اچھا, اب اس کی درستگی کا جو عمل بتایا آپ نے, وہ میرا محبوب عمل ہے کہ اس کو آپ, ظاہر ہے آپ کو کسی سٹیج پہ جنگ بھی کرنی پڑتی ہے, کس سٹیج پہ ہتھیار بھی اٹھا کے ان کو ختم کرنا پڑتا ہے جو اس طرح کی سوچ والے ہوتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ نے فنون سے مدد لی ہے, آپ نے نظم لکھ لی ہے, آپ نے غزل کہنی ہے, آپ نے تصویر پینٹ کرنی ہے, آپ نے نغمے کی دھن بنانی ہے. ان چیزوں سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی, اور لانگ ٹرم تبدیلی, یا جسے ہم بیہیویئرل ایٹیٹیوڈنل چینج کہتے ہیں ان دا سوسائٹی, وہ آہستگی سے آتی ہے, وہ ایک دم کوئی ریڈیکل چینج نہیں ہوتی. اس نتیجے پر آپ کیسے پہنچے, یہ آخری سوال ہے, اس پہ ہم گفتگو کو ختم کریں گے. نہیں, بہت خوبصورت, بہت اچھا سوال پوچھا, اور آپ نے وہ ساری ڈائمینشنز لے کے آئے. یہ بائی دا وے میرا پتہ نہیں کون سا وہاں پوڈ کاسٹ ہے, میں تو اب کاؤنٹ ہی بھول گیا ہوں, مگر میرا یہ ابھی کتاب کی جو بک ٹاک ہے وہ کوئی تقریباً 32 ہو گئی ہیں. آج 33ویں تھی ایٹ FC کالج لاہور. اچھا, مجھے اسلام آباد آنا پڑ گیا تو وہ کینسل ہو گیا, اینڈ ایم بکڈ انٹل جنوری. اچھا, میری کوشش یہ ہے کہ میں 4 سے زیادہ مہینے میں نہ کروں, مگر کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ کرنی پڑ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایونٹ تک 50 ہو جائیں گی, کیونکہ جو ڈائمینشنز اور جو آپ پہلو لے کے آ رہے ہیں نا اس کتاب کا, وہ غالباً ابھی تک کسی نے اس کو نہیں ٹچ کیا, اور I hope it's a compliment. It's absolutely a compliment. اور یہ آپ کی ماشاءاللہ جس خانوادے سے آپ آ رہے ہیں, ہم تو بڑے فین ہیں آپ کے والد کے خانوادے کے, وہ اس کی بڑی ریفلیکشن ہے اس کے اندر. اور یہی ریفلیکشن آپ کو, میں نے یہ جو ابھی آپ سے تمہید پوری باندھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ وہی ریفلیکشن آپ کو میری اپ برنگنگ میں نظر آئے گی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, جو آپ نے ہتھیار والی بات کی, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, لانا چاہیے ان دا ایکویشن. میرے خیال سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جو لاجک ہے نا, اس سے بڑا ہتھیار کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اب وہ لاجک کی جو پریزنٹیشن ہے نا, وہ لاجک کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے.
اگر آپ کی لاجک کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کمزور ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو اپنی بات پہ لا سکیں اور کنونس کر سکیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے جب آپ اس کو ایک اچھی نظم میں یا ایک اچھے نثر میں یا اچھی پینٹنگ میں جب اس کو بنتے ہیں یا اچھے ڈرامے میں بنتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے دین جسٹ گیونگ اے میئر آرگیومنٹ آف دا سارٹس, دا لاجک آف دا سارٹس. ڈائبولائٹ کے نام سے ایک پلے ہے جو ایک رشین آتھر کا بڑا مشہور پلے ہے. اس میں اس نے کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو سوسائٹل کرپشن ہے وہ ایک اس نے سٹوری لکھی ہے ایک کلرک کی جو ہوتا ہے, جو میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جو کلرک ہے ایک سرکاری کلرک ہے اور وہ کس طرح اس بات کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کے اگینسٹ جاتا ہے اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے. جو اس کتاب کا امپیکٹ ہے اور جو اس نیریٹو کا امپیکٹ ہے وہ ادروائز اگر آپ کہیں گے کرپشن خراب چیز ہے تو غالباً لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. جب آپ اس کو سٹوری کی صورت میں بنتے ہیں, نظم کی صورت میں لے کے آتے ہیں, ایک ڈرامے کی صورت میں لے کے آتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. اور میں نے یہی چیز جو ہے اپنی کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے وہاں ہمیشہ ڈرا کیے ہیں اس طرح کی انالوجیز. جی بالکل. اور میں نے یہ بڑا کلیئرلی اس کے اندر یہ پریزنٹ کیا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس تھا ان 30 سیکنڈز کا بیفور دا ڈیتھ وہ کوئی یونیک نہیں ہے. وہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو وہ لوگ کوئی 8-10 لوگ تو مجھ سے ملے ہیں جنہوں نے ایگزیکٹلی وہی چیز سنائی ہے جو میں نے محسوس کی تھی اس وقت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یونیکنیس نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو ایکسپریس مائی سیلف اینڈ رائٹ اے بک جو میرے غالباً ڈی این اے میں تھا, یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں بات کر رہا ہوں, یہ غالباً میری اپ برنگنگ کا حصہ ہے کہ میں آرام سے بات کر لیتا ہوں جو غالباً ہر ایک کا کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے جس پہ ہر ایک کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اور آگے لے کے چلنا چاہیے. اور میں اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوں. عمار بھائی یہی کتاب میں نے کیا, یہی آج آپ کی ٹاک میں ہماری بات ہوئی. اچھا اس میں نا مجھے جو آپ نے کہا کہ لٹریچر سے اور دیگر کتابوں سے استفادہ کیا, ادب کی مثالیں دی, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہمیں بتاتے تھے یہ اس طرح کی مثالیں ان کی کتاب میں موجود ہیں. انہوں نے کہا جی H2O پانی کا جی پانی یہ غالب نے بتایا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ جب غالب لکھتا ہے نا کہ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا تو اس سے پتہ چلتا ہے. تو اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں. اچھا یہ انٹرویو اب ختم ہو گیا ظفر صاحب. یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو صرف کتاب لکھتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی سکھاتے ہیں آپ کو. اور صرف کتاب کافی نہیں ہے ان لوگوں کے تعارف کے لیے. ایک نشست بھی کافی نہیں ہے, ایک پوڈ کاسٹ بھی کافی نہیں ہے, ایک شخص بھی کافی نہیں ہے. آپ سے مزید بات ہونی چاہیے, بہت زیادہ وقت ہونے چاہیے, بہت زیادہ موضوعات ہونے چاہیے. میرے لیے یہ بہت it will be an honor and privilege for me عمار بھائی, any time with you especially. آپ کے ساتھ تو گفتگو کر کے آدمی 4 چیزیں سیکھ کے جاتا ہے. آج آپ نے جو نئی ڈائمینشنز دی ہیں میرے لیے بڑی میجر لرننگ ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں عمار بھائی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ہوتا یہ کہ جتنا میں نے کتاب لکھنے کے دوران اور اس سے پہلے اس کی تیاری میں سیکھا ہے نا, میں اس سے زیادہ کتاب لکھنے کے بعد سیکھ رہا ہوں ان انٹریکشنز کے تھرو. صحیح. اب اس میں حالانکہ آپ نے انٹرویو ختم کر دیا مگر میں یہ ایک چیز ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ختم تب ہوگا جب آپ کریں. اچھا شکریہ, بہت شکریہ. کہ میں اس میں آپ سے ایک چیز جو شیئر کروں جو کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, اور جب میں اس کی بائی دا وے اردو ورژن آ رہا ہے اور وہ نن ادر دین ہمارے آپ کے دوست جو ہیں, بڑے آپ کے بھی بڑے دوست ہیں, وہ میرے بھی بڑے, ہم تو ان کے مداح بھی ہیں بہت بڑے, ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں. وہ اس کا جی اردو ترجمہ وہ کر رہے ہیں. بہت اچھی چوائس ہے, بہت اچھی. نہیں چوائس میری نہیں, وہ تو انہوں نے والنٹیئر کیا. میرے لیے تو وہ بھی ایک بڑا فخر کی بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ میری کتاب کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ان اردو, اور اس کی اسپینش میں بھی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. اچھا. چائنیز میں مجھے کسی نے آفر کیا, میں نے ابھی ڈیسیژن نہیں لیا کہ میں نے وہ اس روٹ پہ جانا ہے یا نہیں جانا. ایک میں اور کام کر رہا ہوں کہ میں بچوں کے لیے, میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں نا اب اس میں ایک تھوڑا سا جو ریٹینشن اسپین ان کا ہے وہ بہت نیرو ہو گیا ہے. اچھا ریڈنگ کی ہیبٹس جو ہے وہ ایویپریٹ ہو گئی ہیں, تو میں ان کے لیے ایک اسکیچ بک بنوا رہا ہوں,
ایک اسکیچ نوٹ کے نام سے, جس میں وہ یہ جو سارے واقعات ہیں, ہر چیپٹر جو ہے نا وہ ڈپکشن آ رہی ہے اس کی تھرو فگرز, اینڈ اس میں تھوڑی تھوڑی نیریٹو آ رہی ہے. 2-3 صفحوں سے زیادہ ایک چیپٹر پہ میں نہیں اسپینڈ کر رہا, جس سے پھر وہ بچے جو ہے, یہ کتاب جو ہے جو 210 صفحوں کی ہے وہ تقریباً 30 صفحوں پہ آ جائے گی. غالباً بچے اس سے زیادہ اچھی طرح ریلیٹ کر پائیں گے, جو میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ اور امپیکٹفل ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو مقصد آپ کا میسج دینا ہے, ابلاغ ہے نا. جو ایک چیز میں نے گفتگو جو ابھی چل رہی ہیں ساری کی ساری میری, اس میں جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ جو یہ 30 سیکنڈ بیفور ڈیتھ, اب یہ 30 سیکنڈ ایک سمبولک 30 سیکنڈ ہے, یہ میتھیکل 30 سیکنڈ ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہ 30 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں, کسی کا 5 مہینے ہو سکتے ہیں, کسی کے 10 مہینے ہو سکتے ہیں, کسی کے 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو پتہ ہے آپ جا رہے ہیں اور آپ گئے نہیں ہیں, آپ زندہ ہیں. تو اس وقت آپ کی کیا لرننگز ہیں اور اس وقت آپ نے کیا سیکھا ہے. ایک چیز جو اس میں بہت پاورفل سامنے آئی ہے, یا تو میں اس کا سیکول سیپریٹ لکھوں گا جو میرے خیال سے لکھنا چاہیے مجھے, مگر میں آپ کی پوڈ کاسٹ, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ اس ڈائریکشن میں چلی گئی ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور بات کی کر لوں, ضرور, کہ وہ جو 30 سیکنڈ ہے نا, اس 30 سیکنڈ کے اندر آپ اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہوں گے. اچھی بات. لائف آفٹر ڈیتھ تو ہمارا سب کا ایمان ہے, بہت مذاہب میں مت ہے. مذاہب بائی دا وے سب تقریباً اسی لیول پہ یہی باتیں کرتے ہیں. میں کنفیوشس کو پڑھ رہا تھا آج کل, تو میں تو حیران رہ گیا, تو لگ رہا تھا کہ ساری اسلام کی تعلیمات اس نے فالو کی ہوئی ہیں. اور آپ جب باقیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت اوور لیپ نظر آتا ہے, بہت سملیرٹیز نظر آتی ہیں. سب کا ایمان جو ہے نا لائف آفٹر ڈیتھ پہ, اور متھ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. دا پوائنٹ از رائٹ بفور ڈیتھ. اچھا, لائف آفٹر ڈیتھ میں تو آپ کھڑے ہوں گے غفور الرحیم کے سامنے, تو ہمارے بھائی تھوڑی موٹی چیزیں تو وہ آپ کی ویسے ہی معاف کر دے گا. امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب آپ نے کٹہرے میں خود کھڑے ہوں گے موت سے پہلے, تو آپ کیا معاف کر سکیں گے اپنے بارے میں. اس کی اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں. اس کی پہلی ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ اس وقت آپ کو کوئی ریمورس نہ ہو کہ یار میں نے یہ چیز کیوں کی, یا میں اس چیز کو نہ کرتا, یا میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کر لیتا. اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس کا کچھ سلوشن کر سکیں, اس کی کچھ کمپنسیشن کر سکیں. ٹائم از گون. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بنانے کی کوشش کیجئے کہ آپ دوسروں کی بھی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا ان کو معاف کر دیں, اور جو آپ کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی نا, آپ بھی اس کو انسٹنکٹیولی اس وقت معاف کریں گے. یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت 30 سیکنڈ میں, وہ سب انسٹنکٹیولی ہو رہا تھا. وہ کوئی اس وقت سوچ سمجھ غالب نہیں ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا. وہ سب انسٹنکٹیولی چل رہا ہوتا ہے, اور آپ یہ بالکل آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف کے اوپر کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ٹائم بفور یور لائف اینڈ یور ڈیتھ وین یو نو یو آر گوئنگ. اور وہ جو ٹائم ہے اس کے اندر جب آپ اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بنائیے کہ آپ اپنی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کرتے اور دوسروں لوگوں کی چھوٹی موٹی چیزوں کو معافی کر دیا کریں. اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس کر گئے نا تو غفور الرحیم کے سامنے تو آپ ویسے ہی پاس ہو جائیں گے میرے خیال سے. مجھے خیال سے نہیں, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ وہاں تو پاس ہو ہی جائیں گے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے گفتگو کو کنکلوڈ کیا. اصل میں نا زندگی مطلب کسی کی 60 سال 70 سال ایوریج ایج ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں نا یہ ایوریج ایج تو ویسے ہی ایک نمبر ہے. لمحے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بعض مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے 50 سال 60 سال کس طرح گزارنے ہیں. وہ مومنٹ آپ کی ساری زندگی کو تابع کرتا ہے. آپ کے ساتھ ایک ایسا لمحہ گزرا, اس کے نتائج بڑے کیلس بھی نکل سکتے تھے. آپ نے اس کے نتائج وہ نکالے جو ہماری سوسائٹی کی بہتری, اس سماج کی فلاح کے لیے ضروری ہے. میں ایسی کتاب لکھنے پہ آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ.